نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کہ مجھے سید الملائکہ نے کہا میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالے پر مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی کے بیٹے نہیں ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ بخوبی واضح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اصل نام عمر ہے اور ایک روایت میں ہے آپ کو عمر العلا، بزرگی والے، بڑے اعلیٰ، ان ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا ہاشم نام جو ہے وہ خشک روٹیاں، اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے، خشک روٹیاں بھگو کر سالن میں، اونٹ کا جو شوربہ ہوتا ہے گوشت کا، اس میں بھگو کر کھلانے والے، جو عربوں کی بڑی پسندیدہ ڈش تھی، سرید بھی جسے کہا گیا۔ جی بالکل، سرید بھی۔ اچھا، اس کا پس منظر یوں ہے کہ آپ نا ملک شام اپنے تجارتی سفر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ سورہ قریش کے اندر جن دو سفر کا ذکر کیا گیا ہے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، اس سفر کا سب سے پہلے آغاز یعنی گرمی میں اور سردی میں یہ سب سے پہلے سیدنا ہاشم نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے سفروں کا ذکر جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ان کی عظمت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ پاک نے ان کے تجارتی سفروں کا ذکر جو ہے وہ قرآن عزیز میں فرمایا ہے۔ تو یہ جب وہاں پر پہنچے ملک شام میں تو ان کو کسی نے بتایا آپ کی قوم جو ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہے جی۔ تو جب اس کو بتایا گیا تو انہوں نے وہاں سے آٹا اور خشک روٹیاں، بقیہ تجارتی سامان سارے کا سارا چھوڑ دیا، یہ وہاں سے لیا، واپس آئے اور اونٹ کا جو ہے نا وہ گوشت سالن وغیرہ بنایا اور خود یعنی یہ سرید وغیرہ کا اہتمام کر کے ان کو کھلانے لگے۔ اور تواضع جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اس کے لیے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میرے خادم ہیں، میرے ملازم ہیں، نہیں، خود تواضع کرنا جو ہے یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور عرب شعراء جو ہیں وہ اس مضمون کو تو اکثر باندھتے نظر آتے ہیں، اگر کوئی مفلوق الحال ہو گیا ہے تو اسے کہتے کہ تو بنی ہاشم کے محلے میں اتر اور اپنی سواری کو وہاں جا کے بٹھا دے، وہ تجھے سیراب کر دیں گے اور دنیا کے جو فکر و فاقہ ہے اس سے بے نیاز کر دیں گے۔ بلا ڈاکٹر صاحب، یہ جو امداد باہمی کا آغاز جو ہے نا، یہ سب سے پہلے سیدنا ہاشم نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا آغاز جو ہے وہ سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریش کے اندر کوئی شخص مفلوق الحال ہوتا نا، وہ اپنے فقر و فاقہ کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ باہر جا کر خیمہ لگا لیتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب سیدنا ہاشم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ جو ہے وہ سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور آپ نے آ کر قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ہی خاندان کا ایک فرد جو ہے اگر اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ اس کا دست و بازو کیوں نہیں بنتے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش نہ آئے۔ تو پھر جو عرب تھے، جو آپ کے خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے جو ہے وہ قائم کیا کہ آج کے بعد اگر ہمارے خاندان میں یا عربوں میں کوئی ایسا شخص جو محتاجی کا شکار ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام کے تمام لوگ امداد باہمی کے ذریعے اس کی مدد اور اس کی نصرت کریں۔